اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 22 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ ترجمہ: تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور ان کی کمائیاں ان پر پڑ کر رہیں گی، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بنے ہوئے باغات میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ تر الظالمین، تم ظالموں کو دیکھو گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن عذاب کے حقداروں اور ثواب پانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن ظالموں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اس اندیشے سے اپنے کفر اور خبیث اعمال سے ڈر رہے ہوں گے کہ اب انہیں ان اعمال کی سزا ملنے والی ہے۔ یہ چاہے ڈریں یا نہ ڈریں، ان کے اعمال کا وبال ان پر ضرور پڑ کر رہے گا، اور یہ اس سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اور ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنتوں کے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، کیونکہ وہ جنت کے سب سے زیادہ پاکیزہ مقام پر ہے۔ ان کے لیے ان کے رب عز و جل کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور تھوڑے عمل پر یہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فاسق اور فاجر مسلمان بھی اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے بغیر ہی بخش دیے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ البتہ وہاں ان کے مقام میں فرق ہوگا کہ اچھے اعمال کرنے والے مسلمان پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، اور ان کے علاوہ مسلمان جنت کے دیگر حصوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 23، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ: یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تم فرماؤ، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر کرنے والا ہے۔ تفسیر: قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی یہ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، میں تجارت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جیسے دوسرے کسی نبی نے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ اس کے بعد جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے، یعنی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اظہار ثانی سے تو باز رہو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو نیک کام کرے۔ آیت کے اس حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخشنے والا اور اپنے اطاعت گزاروں کی قدر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 24، ام یقولون افترى على الله كذبا وإن يشاء الله يحكم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔
ترجمہ: بلکہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کا جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ تفسیر: ام یقولون افترى علی اللہ کاذبا، بلکہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں بیان ہوا کہ قرآن مجید وہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمایا ہے، اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے میں کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کافروں کا یہ قول بہتان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی اگر دل پر آپ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، جس سے قرآن آپ کے سینے سے سلب ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ کفار یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا اور حق کو اپنے کلام سے ثابت فرماتا ہے۔ تو اگر دل پر آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رسوا کر دیتا اور باطل کا پردہ فاش کر دیتا، یعنی معاملہ اس کے برخلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور مدد کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی ہے۔ تو یقیناً آپ سچے ہیں، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے والے ہرگز نہیں، البتہ کافی جھوٹے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو دلوں تک کی باتیں جانتا ہے۔ تو اس سے کافروں کے عقائد، اقوال اور احوال سب کی خبر ہے، اور وہ انہیں اس کی خوب سزا دے گا۔ آیت نمبر 25: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔ تفسیر: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی کفر اور بد اعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گنہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مذکر سنا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر: کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی خطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے۔ پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسے اتنا تڑپاتی ہے یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، اور جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔
قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معیشت سے باز آ جائے، اور جو گناہ اس سے صادر ہو اس پر نادم ہو اور ہمیشہ گناہ سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے شرعی طریقے سے بری ذمہ ہو جائے۔ حضرت سوید خلیفیش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے، وہ انہیں اپنی اطاعت اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے لیے کفر و شرک پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے بندوں کی اطاعت و عبادت نفع پہنچاتی ہے اور نہ ہی ان کی نافرمانی سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اور اے گنہگار انسان، اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم محض اس لیے دیا اور اپنی نافرمانی سے اس لیے منع فرماتا ہے تاکہ تجھے تیرے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے تیرے دین اور دنیا کا معاملہ واضح فرما دے۔ لہذا تو ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہ، اس سے ڈر، اس کی نافرمانی سے بچتا رہ۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتا تو اس بات پر یقین رکھ کہ وہ تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کر جن کا اس نے تجھے تاکیدی حکم دیا ہے، اور سحر کے وقت عاجزی اور انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نیند میں نچھاور فرمائے گا اور تجھے تیرے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ کیا اس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری حفاظت نہیں کی اور وہاں اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کر کے تجھے کبھی نہیں کیا؟ کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے عزت نہیں بخشی اور تیرے ٹھکانے کو معزز نہیں بنایا؟ کیا تجھے ہدایت اور تقوی جیسی عظیم دولت کا الہام نہیں فرمایا؟ کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی نعمتیں عطا نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم نہیں دیا اور اس کی تاکید نہیں کی؟ اور کیا اس نے تجھے اپنی نافرمانی سے نہیں ڈرایا اور اس سے منع نہیں کیا؟ کیا اس نے تجھے نگاہ دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا؟ کیا اس نے سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے رات کی باتیں نہ کی؟ کیا اس نے تجھ سے آخرت میں کامیابی اور سزا کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تو نے سوال کیا اور دعا کی تو اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا اور تیری دعا قبول نہیں کی؟ جب تو نے مصیبتوں میں مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں فرمائی اور تجھے نجات عطا نہیں کی؟ اور جب تو نے اس کی نافرمانی کی تو کیا اس نے اپنے حلم سے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی اور تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپا؟ کیا تو نے کئی مرتبہ اپنے رب عز و جل کی غضب کو دعوت نہیں دی لیکن پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا؟ تو کیا تجھے یہ دیکھ دیتا ہے کہ تو گناہوں اور نافرمانیوں سے اس کا سامنا کرے؟ وہ تجھ پر اپنا رزق کشادہ کرتا ہے لیکن تو اس کی نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں نہ چھپ سکتا۔ وہ تیرے اعمال پر گواہ اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کب تک اپنی گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا؟ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا، اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ ساحل پر ڈال دے تو وہ تجھے نجات اور خلاصی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو منسوخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 26۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِدْهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تفسیر: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔
ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں اور اپنے فضل سے لوگوں کی طلب سے بڑھ کر انہیں عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ معلوم ہوا کہ مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اعمال دعا کی قبولیت میں بہت معاون ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اچھے اعمال کرنے کے بجائے ہر وقت برے اعمال کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی زبانیں اس شکوے سے تر نظر آتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے اگر دعا قبول کروانی ہے تو برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائیں، انشاءاللہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرے، اس کے بال الجھے اور کپڑے گرد میں اٹے ہوئے ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف ہلائے اور اے میرے رب کہے، اور اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام سے اور پرورش پائی تو حرام سے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس کام کا حکم دیا ہے تم وہ نہیں کرتے۔